السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری افضال العفاسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری افضال العفاسی تلاوت۔ قرآن پاک تجوید کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے حرف را اور لام موٹا اور باریک کس طرح پڑھ جاتے ہیں یہ سمجھایا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کلاس کے اندر ہم مرکب حروف کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرکب حروف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم لیسن کی طرف۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ مرکب حروف کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا مرکب حروف کس طرح بنتے ہیں، یعنی دو سے زائد، ٹھیک ہے، دو سے زیادہ اگر حرف ملا کر لکھے جائیں یا پڑھے جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کو مرکب حروف کہتے ہیں۔ وہ مرکب حروف کہلائیں گے اور ان کو مرکب حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے حروف تہجی کو الگ الگ کر کے سمجھا تھا اور ان کی پریکٹس بھی کی تھی، تلفظ بھی درست کیے تھے، اسی طرح مرکب حروف کو بھی الگ الگ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ خیال کیا جاتا ہے ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ بعض اوقات جب بندہ ان کو پڑھتا ہے تو یہ کچھ آدھے لکھے ہوتے ہیں، یعنی کچھ حرف کا سرا لکھا ہوتا ہے اور کچھ حرف کا لاسٹ والا حصہ یعنی دھڑ لکھا ہوتا ہے، آدھا حرف لکھا ہوتا ہے، شارٹ جس کو بولتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ مرکب حروف کس طرح پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، دو سے زائد جب حرف لکھے جاتے ہیں ملا کر، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح ہم یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاعدے کے دوسرے سبق کے اندر، اکثر نورانی قاعدے کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے دوسرے سبق کے اندر آپ نے مرکب حروف لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے، سب کو معلوم ہے۔ تو اس کے اوپر زبر زیر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی کوئی حرکات نہیں ہوتی۔ تو مرکب حروف میں دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی حرکات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب ہم ان کے اوپر حرکات ڈالیں گے تو یہ کوئی حرف مدہ بنے گا، کوئی حرف لین بن جائے گا تو وہ اس میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن جب حرکات کوئی نہیں، یعنی زبر زیر پیش حرکات میننگ یعنی کوئی بھی زبر زیر پیش یا کھڑی زبر کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی تو ہم ان کو مرکب حروف، ٹھیک ہے، کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں الف، لام الف، تا الف، نون الف، ثا الف، یا الف، سین الف، شین الف۔ جس طرح ابھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ کچھ حرف شارٹ لکھے ہوتے ہیں یعنی آدھے لکھے ہوتے ہیں، ابھی یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیم کو، ٹھیک ہے، جیم الف۔ تو جیم کو ہم نے یہ دیکھیں آدھا لکھا ہوا ہے، شارٹ لکھا ہوتا ہے، سرا لکھا ہوا جیم کا، اسی طرح خوا کا بھی۔ تو ان کو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے لیے اچھا رہے گا کہ ہم پوری طرح تلفظ بھی درست کر لیں گے، اور حرف کو جو شارٹ حرف یعنی قرآن مجید کے اندر اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں تو کسی جگہ آدھے حرف لکھے جن کا سرا لکھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ سٹارٹ ہی سے قاعدے کے دوسرے سبق میں یہ دیے جاتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے اور ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ الف، لام الف، ابھی یہ ہم نے لام کو پورا پڑھا، پھر الف کو بھی پورا پڑھا۔ لام الف، اس کو لا نہیں پڑھا، یعنی اس کو جوڑ کے نہیں پڑھا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکات نہیں ہے، یہ مرکب حروف ہیں، ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور ان کے اندر یہ سمجھنا ہوتا ہے ان کے اندر تلفظ بھی، یعنی تلفظ کی جو درست ادائیگی ہے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، ریپیٹ کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں تلفظ بھی درست ہو جاتے ہیں اور سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ مرکب حروف کون سے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں آپ یہاں سے، فا الف، قوف الف، جیم الف، خا الف، حا الف، عین الف،
غین الف، سین الف، شین الف، صاد الف، ضاد الف، ٹھیک ہے۔ یہ خیال کرنا ان کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، ان کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، ان کو بالکل درمیانی حالت میں پڑھنا ہوتا ہے، نہ ہی کہ کھینچ کے پڑھنا اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں مختصر سی مرکب حروف کی کلاس ہوئی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ لیسن میں۔ آج کی کلاس آپ کو میں نے آپ کو پڑھایا، اس کلاس کے اندر آج کا لیسن آپ کو کیسا لگا لازم بتائیں، کمنٹ میں بتایا کریں اور سوال کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔